کیا بقیہ سے درس فقیر اللہ کا شخص عبداللہ نعیم شہید رحمۃ اللہ تعالی کی یادگار پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دارالعلوم مجددیہ گلدیہ اور دیگر روشن فقیر ملت حضرت علامہ مفتی محمد جان نعیم صاحب کا گیا ان کی معیت میں اس ادارے کے مختلف شعبے خاص طور کی خوبصورت ذوق کی آئینہ دار لائبریری اور اب آپ کے ساتھ ملاقات میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ جب میں آ رہا تھا میرے ذہن میں ایسی تصویر نہیں تھی۔ مدارس میں جاتا ہوں، کچھ طلبا کچھ کتابیں دیکھ کر جو عام تصور ہے، لیکن یہاں آ کر یہ حیرت بھی ہوئی اور بہت خوشی بھی ہوئی۔ حیرت حضرت کے عام نگر سے ہٹ کر طریقہ کار پر، اور خوشی اس بات پر کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے معاشرے کو اور انسانی سوسائٹی کو، آپ اس کے مزاج کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ ہم جب انبیاء کی تاریخ بتاتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا برسالۃ، جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، جو کہ سب سے مشکل کام ہے، دنیا کا مشکل ترین کام کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت، انہیں صراط مستقیم پر لگانا، اور سب سے مشکل ترین کام اپنے سب سے پیاروں کو اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے۔ تو اس کے جو بنیادی تقاضے ہیں کہ ہم تقریروں میں اکثر بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ وہ اس دور کا فصیح اللسان ہوتے ہیں، شخصیت فصاحت میں، بلاغت میں، علم میں، اور اس دور کے تقاضوں میں سب سے منفرد و ممتاز ہوتے ہیں۔ آپ جب معراج شریف میں تقریریں کرتے ہیں، جو خطبہ ہیں، آپ نے کتنی مرتبہ یہ بات بیان کی ہوگی کہ ہر قوم کی طرف بھیجے اس کے اشتہار معجزہ، بیماریوں کا علاج عروج پر تھا، مردوں کو زندہ کرنے اور علاج قابل علاج بنانے کا معجزہ عطا کیا۔ جب جادوگروں کا زور تھا، ان کے حسب ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کلیم اللہ کو عصا کو اشتہا بنانے کا معجزہ عطا کیا۔ قال حاضر قیاس آپ بیان کرتے ہیں ساری باتیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اب آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یعنی جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت و رسالت اور شان ختم نبوت کے ساتھ سر انجام دے رہے تھے، امتی ہو کر حضور کے علم کے وارث بن کر وہ فریضہ آپ کے ذمے ہیں، اور آپ نے معاشرے کو راہ حق دکھانا ہے، صراط مستقیم پر چلانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آشنا کرنا ہے، توحید کا پیغام دینا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، لا یقوم بدین اللہ الا من احاطہ من جمیع جوانب، دین کسی ایک شعبے کا نام نہیں، کسی ایک خاص ڈپارٹمنٹ کا نام نہیں، دین ایک کل ہے جس میں زندگی کے سارے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ تو گویا آپ جب نبیوں کے وارث ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں آپ کے ذمے جو ڈیوٹی لگی ہے، تو آپ کو معاشرے کے اور وقت کے تقاضوں کی جب تک خبر نہیں ہوگی، آپ معاشرے کی اصلاح کیسے کریں گے؟ ہمارے علماء اور حضور اکابرین تشریف فرما ہے کہ فقیہ اپنی فقاہت میں یکتا روزگار ہی کیوں نہ ہو، اسے کتابیں فقہ کی ساری ازبر ہی کیوں نہ ہو، افتاء کے سارے اصول کو کیوں نہ جانتا ہو،
ان اصولوں کا بے شک، لیکن وہ زمانے کے احوال سے باخبر نہ ہو تو وہ بھی فتویٰ دینے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ زمانے کے احوال، زمانے کے رواج، زمانے کے طور طریقوں سے بے خبر فتویٰ بعض اوقات لوگوں کی ہدایت کے بجائے ان کے لیے مشکل کا سبب بنتا ہے، ان کے مسائل حل کرنے کے بجائے ان کی پریشانیاں بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے صاحب افتاء کو جہاں علمی طور پر مسلح ہونا چاہیے، علمی طور پر اسے تمام اصول پر، فنون پر، علوم پر مہارت تامہ حاصل ہونی چاہیے، وہاں اسے زمانہ کے احوال سے بھی باخبر ہونا چاہیے۔ تو آپ جس علم کو حاصل کر رہے ہیں اسے کبھی ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ ہمارے یہاں بہت بڑا، میں جب بھی کسی ادارے میں جانتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو پہچانو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ بعض اوقات ہم کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں اپنی معرفت نہیں ہوتی، ہمیں اپنی حیثیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر میں نے علم صرف اس لیے حاصل کیا کہ میں نے گلیوں میں ٹیوشنیں پڑھانی ہیں اور میرے سارے علم کے اہداف اگر یہ ہوئے کہ میں نے مسجد کی خطابت کر کے اپنی گزر بسر کرنی ہے اور بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اور دنیاوی وقتی اور مختصر سے مفادات اگر پیش نظر رہے تو میں نے اپنی قدر بھی نہ پہچانی، میں نے اپنے رسول اللہ کی وراثت کی قدر بھی نہ پہچانی۔ آپ کے اندر استغنا ہونا چاہیے، آپ کے اندر بے نیازی ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک علمی وقار ہونا چاہیے، آپ کے اندر زمانے کے احوال اور اس کے طور طریقے کے بارے میں خبرگیری ہونی چاہیے، اور جب آپ کہیں جائیں تو بیٹھا ہوا شخص آپ کے سامنے اپنے آپ کو طالب علم سمجھے، اور یہ کام تب ہو سکتا ہے جب علم میں بھی پختگی ہوگی، اور علم کے بعد دوسری چیز ہے کہ عمل بھی اس کے ساتھ نور بن کر چمک رہا ہوگا۔ اگر علم ہے اور علم کے ساتھ عمل نہیں ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس خشیت نہیں ہوگی، تقویٰ نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہوگی تو نرا علم کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور تیسری بات، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن بعض اوقات عمل بھی مقصود تک نہیں لے جاتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ نماز سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سجدہ ریزی سے بڑھ کر بڑی عبادت اور تقرب اللہ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ پر اللہ فرماتا ہے فویل، ان کے لیے جہنم کی گہری وادی ہے، یا ان کے لیے جہنم، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ نماز پڑھ کے بربادی، نماز پڑھ کے ہلاکت، اس لیے کہ عمل تو ہے مگر عمل کے پیچھے اخلاص نہیں ہے۔ الذین هم یراؤون، جس کے لیے کیا جانا تھا اسے بھلا دیا، اسے وقتی مفادات کا ایک کھیل اور گورکھ دھندا بنا دیا۔ نتیجتاً علم ہوگا تو آپ کو معرفت ہوگی، آپ کو کھرے کی اور کھوٹے کی پہچان ہوگی، نیک و بد کی پہچان ہوگی، اچھے برے کی پہچان ہوگی، صحیح اور غلط کی پہچان ہوگی۔ عمل ہوگا تو وہ نور بن کر آپ کے ساتھ چمکے گا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، ہمارے ہاں صوفیاء کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور اچھا بیان کرتے ہیں، اور بعض آپ تقریروں میں بڑا پرجوش انداز سنتے ہوں گے کہ حضرت کے چہرے کو دیکھیں تو خدا یاد آئے، لیکن میں دیانت سے کہتا ہوں کہ اس کا زیادہ اچھا مفہوم یہ ہے کہ اس کی اداؤں کو اور اس کی عادتوں کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آئے، اس کے طور طریقوں کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آئے۔ چہرے کی لالی کوئی بھی لگا سکتا ہے، میک اپ کوئی بھی کر سکتا ہے، بازار سے 4 گز کے کپڑے کوئی بھی خرید سکتا ہے، یہ ساری آرائش و زیبائش کے سامان، یہ کاسمیٹک سرجری، یہ تو فنکار بھی کرتے ہیں، یہ تو اداکار بھی کرتے ہیں، یہ تو تھیٹر والے ایکٹر بھی کرتے ہیں، لیکن اصل چیز وہ نہیں ہے۔ ہاں، جب اندر کا تقویٰ خود نور بن کر آپ کی پیشانی سے چمک رہا ہو، اور اسے جبینوں کا نور کہتے ہیں، وہ اور نور ہوتا ہے، اس کا تعلق رنگت کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اور نور ہے۔ لیکن اذا رؤوا ذکر اللہ، عمل کی اہمیت یہ ہے کہ کوئی آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، چلنے پھرنے کو دیکھ کر، آپ کی اداؤں کو دیکھ کر اسے خدا یاد آ جائے، اور جب آپ کے ظاہر کو دیکھ کر کسی کو خدا یاد آئے تو پھر اتنے بد نصیب کم از کم ہم نہ ہوں کہ میری عادت دیکھ کر کسی کو خدا تو یاد آئے مگر اسی عادت کو میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں۔
وہ تیسری سیڑھی ہے اخلاص۔ تو علم، عمل اور اخلاص، ان تینوں کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ علم عمل کے بغیر کچھ نہیں، عمل اخلاص کے بغیر کچھ نہیں۔ جب یہ تینوں ملتے ہیں اور بندہ پیکر علم بھی ہو، پیکر عمل بھی ہو، صاحب تربیت بھی ہو، اور دل میں خشیت الہی بھی ہو، پیکر اخلاص بھی ہو، تو پھر یقین کریں آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے رب نے یہ مقام عطا کیا، اور خود مجھے میرے محبوب، میرا کمال نہیں، میرے محبوب آقا و مولا کائنات کے تاجدار محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے یہ مقام عطا کیا کہ اب میں ان کا وارث ہوں، اور علم کی وراثت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ نہ درہم ہے میرے پاس، نہ دینار ہے میرے پاس، مگر جو اصل وراثت علم کی مصطفیٰ نے چھوڑی ہے اللہ نے وہ مجھے عطا کی ہے۔ وہ وقار عالم کا اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ فقیر بھی ہوں، مجبور بھی ہوں، وسائل تھوڑے بھی ہوں، لیکن اپنی بے کسی کا رونا لوگوں کے آگے نہیں روتے۔ لوگوں کے آگے اپنی بے کسی اور بے بسی کا رونا نہیں روتے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں پھر خدا غیب سے انہیں مدد بھی فرماتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے جذبات پیدا کر کے ان کے کمالات، ان کی عزت اور قدردانی کا بندوبست بھی فرماتا ہے، اور ان کی ظاہری حیات کا بندوبست بھی فرماتا ہے۔ مجھ سے اولیاء کا ذکر ہو رہا تھا، کسی نے کہا کہ یہاں لوگ کیا لینے جاتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ ایک دوسری فکر کا ایک عام دنیا دار آدمی تھا۔ میں نے کہا تم کبھی فقیر کی درگاہ پر گئے ہو؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا وہاں کیا؟ کہا بس روٹیاں اور لنگر چلتے ہیں، کھانے پینے اور دیگ چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم نے صرف لنگر اور دیگ تو دیکھی ہے، لیکن اس فقیر کی کٹیا لوگوں کو روٹی کھلانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہوٹل نہیں ہوتا۔ حقیقت میں وہ آنے والے آتے بھی کسی اور کام سے ہیں، اور وہ خانقاہ آباد بھی کسی اور کام سے ہوتی ہے۔ وہ آباد ہوتی ہے روح کی اصلاح کے لیے، باطن کی غذا کے لیے، لیکن روٹی کھلا کر وہ فقیر یہ پیغام دیتا ہے کہ جو بظاہر اس کا کام نہیں ہے، بندہ دور سے بھوکا پیاسا آیا، جو آپ کے بدن کی بھوک میں آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا، اگر وہ سچا فقیر ہے تو آپ کی روح کی اصلاح میں آپ کو کیوں خالی ہاتھ واپس بھیجے گا؟ سبحان اللہ۔ جس کے لیے اس نے کٹیا سجائی نہیں تھی، جو خانقاہ بنائی نہیں تھی، اگر ظاہر پر اس کی اتنی نظر ہے تو جس کے لیے وہ بیٹھا ہے اس سے آپ کو خالی ہاتھ کیوں لوٹائے گا؟ اس لیے وہ دیگیں پکانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، حقیقت میں جس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمارا کام نہیں ہے وہ تم سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں، جب ہمارے کام کے سلسلوں میں ہم سے جوڑو گے تو اس سے بھی اچھا کام تم لوگ کریں گے، اور جو جاتے ہیں وہی لیتے ہیں۔ یہی میرے مقصود کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں، عام علماء ہیں، طلباء ہیں، کچھ تخصص میں ہوں گے، کچھ دور حدیث میں ہوں گے، اور کچھ مساجد میں یقیناً خطابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوں گے۔ مقصود ان مجلسوں کا یہ ہے کہ ایک ایک لفظ چاہے وہ تھوڑے الفاظ ہوں، اسے پیغام سمجھ کر اپنے ذہنوں میں بٹھائیں۔ آپ اپنے اندر علم، عمل، اخلاص کا نور پیدا کریں، قناعت پیدا کریں، بے نیازی پیدا کریں۔ زمانے میں خدا آپ کو اتنی عزت دے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں سکتے۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، دامن میں میرے سمایا نہیں۔ پھر وہ کیفیت ہوگی، وہ کسی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دینے والا اتنا دیتا ہے کہ دینے والے کا دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے اور خیرات میں بھی اس لیکن